سکسیسر مقرر کر دیا ہے، اس کے اندر اس کا نام ہے، تو بیعت کرو بند کرو۔ وہ بھائی آگے لالچی، انہوں نے کہا نا کھول کے پڑھ ساڈا نام لکھے کہ نہیں، انہوں نے کہا میں کہنا تہاڈا نام لکھے، نام تو لکھے سی لیکن یہ نہیں پتا کہ کہڑے نمبر تے لکھے ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسری طرف عمر بن عبد العزیز آگے کہتے ہیں رضا مجھے بتا دے کہیں میرا نام تو نہیں لکھ دیا ورنہ میں جنگلوں میں چلا جاؤں، میں خلافت کا بار نہیں اٹھا سکتا۔ ٹھیک ہو، یہ آپ اپروچ کا فرق دیکھ لیں۔ تو رجا کہتا ہے میں نے زندگی میں ایک ہی جھوٹ بولا ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، وہ یہ تھا کہ میں نے کہا عمر تیرا نام نہیں ہے بیچ میں، کیونکہ مجھے خطرہ تھا کہ یہ چھوڑ دیں گے اور مسلمان ایسے حکمران سے محروم نہ ہو جائیں۔ کہتے ہیں جب وصیت کھولی گئی، جب پڑھ کے سنائے گی عمر بن عبد العزیز، تو عمر بن عبد العزیز جو ہے وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ دو بندوں کے سہارے، ایک 35 سال کا نوجوان 2 بندوں کے سہارے لا کے ممبر تک لایا گیا پہلا خطاب کرنے کے لیے، اور آل امیہ کے چہرے لٹک گئے۔ لیکن جب پڑھا کہ ان کے مرنے کے بعد وہ بھی بنیں گے تو ان کو امید لگ گئی، ان کا چلو ٹھیک ہے ساڈا یار بہنوئی ہے نا 100 کرو کیڑا باہر دا بندہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا، دادا تو ساڈا مروان ایک ہی ہے نا، ٹھیک ہو گیا، پردادا۔ تو یہ پورا معاملہ ہوا۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام یوں خلیفہ بنے۔ پھر سر 2 سال صرف ان کو رہنے دیا ہے، 2.25 سال، جتنی حضرت ابوبکر کی خلافت کا ٹینیور ہے نا اتنا ہی ان کا۔ اور دیکھ لیں اسلام میں 5 خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور حسن ابن علی کے بعد 6ٹھا خلیفہ ان کو مانا جاتا ہے، بیچ میں کسی کو خلیفہ نہیں مانا جاتا۔ علا منہاج النبوہ 2 سال کے اندر، 2.25 سال کے اندر انہوں نے پچھلے 40 سال میں آل امیہ نے جتنی لوگوں کی جدادیں ہتھیائی تھی نا ان کی اولادوں کو بلا کے واپس کی۔ جو جاگیر فدق تھی وہ بنو ہاشم کے حوالے کر دی، اور ممبروں پہ جو پچھلے 60 سال سے سب و شتم ہو رہا تھا مولا علی پر، لعنت کروائی جاتی تھی، وہ بند کروا کے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان یہ والی آیت خطبے میں داخل کی، اور تبدیلی آ گئی جناب۔ یہ تبدیلی تھی جو آئی۔ اور راوی کہتے ہیں کہ جی عمر بن عبد العزیز جب خلیفہ بنے نا، اس سے پہلے تک یہ حالت تھی کہ لوگوں کی چوراہے پہ یہ گفتگو ہوتی تھی تیرے کتنے پلاٹ ہیں اور تیرے کتنے بنگلے ہیں اور تیری کتنی بیوی ہیں۔ اور جب عمر بن عبد العزیز خلیفہ بنے تو چوراہوں پہ یہ گفتگو ہوا کرتی تھی کہ تو نے اس ہفتے کتنے نفلی روزے رکھے اور کتنا قرآن پڑھا۔ کیوں کہ جب عمر بن عبد العزیز جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے تو 10 15 پیوند ان کے کرتے کے اوپر لگے ہوئے ہوتے تھے۔ تو لوگ کہتے تھے کہ یار 3 براعظموں کا حکمران اگر اس حال میں رہ رہا ہے تو سر ہم کیا۔ میں یہی کہتا ہوں کہ آج اگر عمران خان صاحب پرائم منسٹر خود خطبہ دے رہے ہوں شاہ فیصل مسجد کے اندر سادہ سے شلوار قمیض کے اندر، تو شلوار قمیض خود بخود ہی فیشن بن جائے گا۔ ویسے وہ پہنتے شلوار قمیض ہی، مجھے بڑی خوشی ہوئی چائنا میں بھی اس نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، تو خود بخود کی فیشن بن جائے گا، اتنی تبدیلی آئے گی۔ اور لوگوں کی یہ گفتگو ہوا کرتی تھی، گفتگو تک چینج ہوگی، حکمران سے کتنا فرق پڑتا ہے۔ خیر پھر یہ ظاہر ایسے حکمران کدھر ہضم ہوتے ہیں، پھر ان کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا، لیکن انہوں نے اتنی تبدیلی کر دی تھی، اسی لیے ان کو اسلام کا پہلا مجدد کہا جاتا ہے۔ یہ واحد مجدد ہے اسلام کی ہسٹری میں جس کو سنی اور شیعہ دونوں مجدد مانتے ہیں، اس کے بعد کسی مجدد پہ غیر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں انہی کا دل تقوی کے لیے آمادہ ہے۔ ایک مرتبہ پھر عالمی شیطانی سیاست مداروں نے حضرت عمر ابن عبد العزیز کے مزار کے انہدام کی ویڈیو اور اس سے متعلق خبروں کو ان ایام میں عام کیا ہے۔ یہ واقعہ جنوری میں پیش آیا۔ داعشی تکفیری خوارج نے مزار کو منہدم کیا اور انہی کی ایک پروپیگنڈا تنظیم جس کا نام وائٹ ہیلمٹس ہے، جس نے پہلے بھی جعلی کیمیکل حملوں کی ویڈیوز بنا کر عام کی تھیں اور مسلمانوں کے درمیان انتشار کو پھیلایا تھا۔ ان کے پیچھے یہودی لابی ہے، ان کے پیچھے صہیونی طاقت ہے، ان کے پیچھے اسرائیلی طاقت ہے، اور وہ اسرائیلی طاقت کیونکہ شام کی حکومت ان کے لیے ایک رکاوٹ ہے، ان کے لیے ایک سد راہ ہے، انہیں وہ ہٹانا چاہتے ہیں، اور سد راہ اگر ہٹ جائے گی تو پھر پوری دنیا میں داعشی تکفیریوں کا راج ہوگا، اور جو ان کے رستہ روکے ہوئے ہیں ان کے خلاف ان کی جنگ ہے۔ عراق میں داعشیوں نے کیا کیا؟
شام میں داعشیوں نے کیا کیا، کتنے گلے کاٹے، کیسے ذبح کیا، اس کی ویڈیوز سب کے سامنے موجود ہیں۔ یہاں پر اس واقعے کو جو جنوری میں پیش آیا تھا، ان ایام میں عام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنت البقیع کی جو منہدم ہونے کی تاریخ ہے، انہدام جنت البقیع کی جو تاریخ ہے، وہ ہے 8 شوال، اور پوری دنیا کا سنی شیعہ مل کر آل سعود کے اس مذموم اور تاریک حربے کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، تحریک خلافت کی بحالی کی بات کرتا ہے، اور ایسے ایام میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے مزار کی بے حرمتی کو منظر عام پر لا کر یہ آپس میں انتشار پھیلانا اور یہ کہنا کہ یہ شیعوں نے کیا ہے۔ شیعوں کے بارے میں یہ کس پر واضح نہیں ہے کہ شیعہ کسی کی قبر اور کسی کی لاش کو مسلح کرنا شرعاً حرام جانتے ہیں، اور آج تک تاریخ تشیع میں حتیٰ یزید جیسے لعنتی شخص کی قبر بھی جو اس سے منسوب ہے، کبھی شیعوں نے اس کے اوپر حملہ نہیں کیا۔ اور قبروں کو گرانا، مزارات کو گرانا، ہم آثار کے طور پر انہیں رکھنا چاہتے ہیں۔ 2 طرح کے آثار ہوتے ہیں، ایک روحانی اور معنوی آثار جن سے توسل کیا جاتا ہے، جن سے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، ان پر جاتے ہیں تو اسے ہم زیارت کہتے ہیں۔ وہ آثار پہاڑوں کی صورت میں ہوں، وہ آثار مکانات کی صورت میں ہوں، وہ آثار قبروں کی صورت میں ہوں، اور کچھ تاریخی ایسے آثار ہوتے ہیں جن پہ جانا زیارت نہیں ہے بلکہ عبرت ہے۔ ہم وہ عبرتوں کے جو مکانات ہیں ان کو بھی گرانا جائز نہیں سمجھتے۔ اور پھر اس داعشی تکفیری خوارجی ٹولے نے گزشتہ دنوں جو کام کیے، گزشتہ سالوں میں جو کام کیے، میرا تو سوال ہے کہ جب حضرت حجر ابن عدی کے قبر اطہر کو کھولا گیا، ان کے جنازے کو نکالا گیا جو پھر بعد میں واپس آیا، حضرت خالد ابن ولید کے مزار کو گرایا گیا، جناب زینب کے مزار پر حملہ ہوا، سکینہ بنت الحسین کے مزار پر حملہ ہوا، سلمان فارسی کے مزار پہ حملہ ہوا، حضرت بلال حبشی کے مزار پہ حملہ ہوا، حضرت اویس قرنی کے مزار پہ حملہ ہوا۔ یہ مزارات پہ حملہ شیعوں نے کیا تھا۔ ان سارے مزارات پہ جو چند سال پہلے حملے ہوئے شام اور عراق میں، وہ سب داعشیوں نے کیے۔ گلے کس نے ذبح کیے، کس نے لوگوں کو تڑپا تڑپا کے مارا، کس نے لوگوں کو جلایا، یہ کس پر آیا نہیں ہے کہ کہاں خودکش دھماکے، اس پاکستان میں کتنے خودکش دھماکے ہوئے، آج تک کسی شیعہ نے جا کر اپنے آپ کو پھاڑا، اپنے آپ کو دھماکے کی صورت میں اڑایا کسی کو مارنے کے لیے؟ کوئی ایک تو واقعہ ملتا پاکستان کے اندر؟ ہاں، واقعات سینکڑوں کی تعداد میں ملیں تو وہ انہی لوگوں کے ملے ہیں جو اسرائیلی ایجنٹ ہیں، جو صہیونی اعلی کار ہیں، جو اسرائیل کو پوری دنیا میں حاکم دیکھنا چاہتے ہیں، جو یہودیوں کے اعلی کار ہیں، اور وہ مسلمان ہی ظاہری طور پر نظر آتے ہیں۔ شیعہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی تکریم و تعظیم کا قائل ہے، اس لیے کہ حضرت امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کی تعریف کی ہے، ان کے لیے دعا کی ہے۔ پھر حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا تو عالم اسلام پر احسان ہے۔ مولا علی علیہ السلام پر جو مدتوں سے سب و شتم کیا جاتا تھا، جو امیر المومنین پر لعن کی جاتی تھی، اسے حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے روکا، اور دیگر ان کے عادلانہ جو کام تھے وہ تاریخ اسلام کا ایک سنہری باب ہے۔ میں تمام مسلمانوں سے بالخصوص اور بالعموم تمام تجزیہ نگاروں سے کہوں گا کہ یہ ایک انتشار اور افتراق پھیلانے کی سازش ہے۔ ہم مذمت کرتے ہیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر حملے کی، اور ہم ان لوگوں کو برملا دیکھنا چاہتے ہیں جن لوگوں نے یہ سازش کی ہے، اور وہ برملا ہیں، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ان کے پشت پر موجود، ان کی پشت پناہی کرنے والی طاقتیں سارے عالم انسانیت پر آیا ہوں گی، مسلمان پہچانیں گے کہ وہ لوگ کون ہیں۔